اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم بات کرنے والا ہوں، اور وہ بات آج ایک فیصلہ سامنے آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور وہ اس فیصلے نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے نے پاکستانی عدلیہ کے رہے سہے جو ڈوبتی ہوئی ایک کشتی ہے نا، اس کو ایک سہارا دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک بہت بڑا، بہت اہم، بہت زبردست فیصلہ سامنے آیا، اور اس فیصلے کو ابھی بنیاد بنا کر بہت ساری باتیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس آنے والے فیصلے کی۔ اس فیصلے نے ایک بات بتا دی ہے کہ پاکستان میں عدلیہ ابھی بھی فیصلے ایسے کر سکتی ہے کہ جو منمانی کے خلاف ہوں۔ عمران خان کے بارے میں یہ فیصلہ تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ 9 مئی کو 2-3 بڑے اہم واقعات ہوئے۔ عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری، عمران خان کی گرفتاری جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دیا۔ اس کے بعد غیر قانونی قرار دینے سے پہلے جو پرتشدد واقعات ہوئے، افسوسناک واقعات ہوئے، لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ، اور پھر مختلف جگہوں پر سرکاری عملات پر جلاؤ گھراؤ کی جو باتیں کی گئیں، اب یہ بات سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ موجودہ حکومت نے، خاص طور پر نگران حکومت پنجاب اور جو امپورٹڈ حکومت ہے وفاق میں، انہوں نے کوشش کی کہ باقی پوری طرح پی ٹی آئی کو توڑنا شروع کیا۔ مقدمات، لیڈروں پر مقدمات، لیڈروں کو جیلوں میں ڈالنا، جو پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرے اس کو چھوڑ دیں، باقی سب کو جیلوں میں۔ یاسمین راشد، محمود رشید سے لے کر سب کو، بڑے بڑے نام ہیں، شاہ محمود قریشی، ان سب کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ بار بار گرفتاریاں کی گئیں۔ ایک دفعہ عدالت چھوڑنے کا حکم دے، پھر گرفتار کر لیں۔ شیری مزاری کو 5 مرتبہ گرفتار کیا گیا، ملکہ بخاری کو 5 مرتبہ گرفتار کیا گیا، شہریار آفریدی کے ساتھ بھی یہی ہو چکا ہے۔ پھر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جے آئی ٹی بنائی گئی، اور پھر عمران خان کو اس جے آئی ٹی میں ملزم قصوروار ثابت کیا گیا۔ یہ باتیں میڈیا میں چلیں۔ آگے کیا ہوا؟ عدالت میں جب یہ باتیں پہنچی، اور آج ایک فیصلہ سنایا گیا ہے جس کے تحت عمران خان کا 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونا ثابت نہیں ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب جیل میں تھے، لاہور میں نہیں تھے، اسلام آباد میں انتظامیہ کے رینجرز کے قبضے میں تھے، رینجرز کی زیر حراست تھے۔ اس کے بعد وہ کسی کو پرتشدد احتجاج کی کال کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ان کے سامنے واقعات اور ثبوت دکھائے گئے اس میں کسی میں یہ نہیں کہا گیا کہ عمران خان نے کسی تقریر میں کسی جگہ کہا ہو کہ پرتشدد واقعات کرنے چاہیے، پرتشدد احتجاج ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد عمران خان کے لیے آ پہنچی ہے۔ یہ جو عمران خان مسلسل اس وقت 240 کے قریب مقدمات ہیں عمران خان کے اوپر، 240 مقدمات ہیں عمران خان کے اوپر، ملک کے طول و عرض میں ہر جگہ پر۔ اور وہ شخص نہ بیمار ہوتا ہے، نہ لندن جاتا ہے، نہ اس کو علاج کی ضرورت ہے لندن میں، وہ علاج بھی کرواتا ہے تو پاکستان کے اندر ہی کرواتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ ڈرامہ بازیاں نہیں ہے، حقیقت کی بات ہے۔ اس 70 سالہ شخص کو جتنا بھی ستانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ، ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ایک ماتحت عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے
اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کو ملوث کرنے کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو ذہنی طور پر تنگ کرنا ہے، ذہنی طور پر ستانا، اور کوئی واقعات نہیں۔ واقعہ کہ اس فیصلے کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ مزید عدالتیں بھی اس قسم کے فیصلے کریں گی جو حق اور سچ پر مبنی ہوں، اور پاکستان ایک دفعہ پھر ترقی کی راہ کی طرف چلے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔